سورۃ الدخان کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت آمیز عذاب سے، من فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ خود کو بلند سمجھتا تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ، اور ہم نے منتخب کیا بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دی ان کو ایسی آیات، ما فیہ بلاء مبین، جس میں کھلی آزمائش ہے۔ ان ہؤلاء لیقولون، یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، کچھ نہیں بس یہ پہلی ہی موت ہے، وما نحن بمنشرین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا، پس تم لاؤ ہمارے آبا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے لشکر کے ڈوبنے کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے مصر میں لائے گئے، وہ وہاں آ کر مختلف حالات آئے، جیل میں پہنچے، پھر جیل سے تخت شاہی پہ پہنچے، اور 60 یا 70 افراد تھے ان کے گھرانے کے جو مصر میں آئے، لیکن جس وقت یہ 60-70 تھے، ایمان والے تھے، توکل والے تھے، یقین والے تھے، اعمال صالحہ والے تھے، یہ 60-70 مصر کے حاکم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ پھر بڑے عرصے تک مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس رہی، پھر یہ صفات سے خالی ہوئے تو ان کے اوپر پھر قبطی قوم کے لوگ حکومت کرنے لگ گئے،
انہی قبطیوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان قبطیوں کا 32واں فرعون تھا اس وقت۔ یہ 32ویں نمبر پہ یہ حاکم بنا تھا، اس سے پہلے 31 فرعون گزر چکے تھے۔ اس 32ویں فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب 60-70 تھے لیکن صفات والے تھے تو حاکم تھے، اور جب 6 لاکھ ہوئے اور صفات سے خالی ہوئے تو غلام بن گئے، اور بڑے طویل عرصے تک غلام رہے۔ اور پھر غلامی کی انتہائی ذلتناک صورت یہ تھی کہ آزادی کا جذبہ بھی کوئی نہیں اندر، آزاد ہونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور لگا لیے، بہت محنت کی، بہت کوشش کی، لیکن ان کے اندر کوئی بہت زیادہ آزادی کے جذبات پیدا نہیں کر سکے۔ جب ان کو لڑنے کا کہا، جہاد کا کہا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جب غلامی میں انسان، اس کی پروان ہی غلامی میں چڑھتی ہے، اٹھان ہی غلامی میں ہوتی ہے، تو وہ کبھی آزادی کی سوچ ہی نہیں رکھتا۔ وہ مثال دیتے ہیں نا کہ یہ ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے، شروع سے اس کے پاؤں کو زنجیر باندھ دیتے۔ اب جس وقت یہ بچہ ہے اس وقت تو ظاہر ہے یہ زنجیر کو توڑ نہیں سکتا، لیکن پھر یہ ہاتھی جوان ہو جاتا ہے، بہت بڑا ڈیل ڈول والا بن جاتا ہے، قوت طاقت آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ذرا سا زور لگائے تو زنجیر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جب اس کی پرورش ہی غلامی میں ہوئی، زنجیر میں بندے ہونے سے ہوئی، تو یہ جوان ہو کر، مضبوط ہو کر، طاقتور ہو کر بھی زنجیر سے آزاد ہونے کے لیے زور ہی نہیں لگاتا۔ وہ سمجھتا بس میرا یہی دنیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بدقسمتی سے ہماری پاکستانی قوم کا بھی اللہ ماشاءاللہ یہی حال ہو گیا۔ ایک طویل عرصے سے ہم غلامی کے اندر زندگی گزارے۔ انگریز آیا، اس نے ہمیں غلام بنایا، جد و جہد کی تحریکیں چلتی رہی لیکن ناکام ہوتی رہی۔ 1857 کی آزادی، جنگ آزادی سے دیکھ لیں آج تک کیا صورتحال ہے، اور اب بھی چند ایک فاقہ منش لوگ جو حریت کا ذہن رکھتے ہیں، ان کے سوا باقی سب یہی ذہن ہے، یعنی ہمارا کاروبار چلنا چاہیے، ہمیں اس سے غرض نہیں حکمران کوئی بھی ہو، ہمارا کام دھندا چلنا چاہیے۔ یہ میرے محترم دوستو غلامی کی انتہائی ذلت امیز صورتحال ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی ذلت والی غلامی سے نجات دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک سردار طواف کر رہا تھا، سردار تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، اپنے علاقے کا نواب تھا۔ اس کی چادر کے اوپر کسی غریب آدمی کا پاؤں آ گیا، اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا۔ اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، غریب آدمی، ایک سادہ آدمی، اور میری چادر پہ پاؤں رکھ دیا، اس نے زور سے تھپڑ دے مارا اس کو۔ یہ غریب آدمی، مسکین آدمی، فاقہ منش آدمی، اس نے جب دیکھا تو یہ سیدھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کہ جناب آپ امیر المومنین، اور اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے میرے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا لیا، اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا جی اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو لگاؤ تھپڑ، جس طرح اس نے تمہیں مارا
اسی طرح تم اس کو لگاؤ۔ اس کو بدلہ دلوایا۔ وہ سردار بڑا ناراض ہوا کہ میں سردار ہوں اور میں چودھری ہوں، میں نواب ہوں، میں وڈیرا ہوں، اور یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے، یہ کیسا عدل ہو رہا ہے کہ ایک غریب آدمی مجھے تھپڑ مارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تاریخی جملے ارشاد فرمائے، متی استعبدتم الناس متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنم دیا، تو آزاد لوگ ہیں، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے۔ اور میرے محترم دوستو، شہدائے کربلا کے ایام ہیں، 9-10 محرم ہے۔ اب ان کا کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں۔ یزید کے خلاف جو بادشاہ بن بیٹھا، زبردستی مسلط ہو گیا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے میدان میں آئے؟ کیا چیز پیش نظر تھی؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی چاہتے تھے؟ اقتدار کے بھوکے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اقتدار تو ان کے قدموں کی دھول تھا، ان کو تاج کی کیا ضرورت؟ تاجوں والے تو ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خاندان سمیت میدان کربلا میں گئے اور عظیم شہادتوں کی داستان رقم کی، اس کا مقصد یہی تھا رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا جائے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں اس آزادی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ذہنی فکری حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، فرعون یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کا کاروبار نہیں چلاتا تھا، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا تھا، یا لوگ مہنگائی سے تنگ تھے، سارا کچھ مل رہا تھا، بلکہ مصر بڑا ترقی یافتہ ملک تھا، معیشت مضبوط تھی، نہریں چل رہی تھی، زراعت آباد تھی، زمینیں آباد تھیں، لوگوں کے ہاں مال دولت کی فراوانی تھی۔ مقصد صرف بس وہ کہتا تھا کام کرو، خرچہ لو، بس اس سے آگے تمہارا کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اور اس ذلت امیز عذاب سے اللہ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس توہین کر دینے والے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اور یہ عذاب کیا تھا؟ اللہ فرماتے من فرعون عذاب تھا ان کے لیے، اس فرعون کے عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی، کیونکہ انہو کان عالیہ، فرعون بڑا ہی متکبر تھا، اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا تھا، اس کے دل دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یہ دل دماغ میں اس کے خناس بھرا ہوا تھا۔ میرے محترم دوستو، سنا کرتے تھے غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تکبر والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور پستی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور اونچا کر دیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اور آج اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ ایک وقت تھا 20 سال پہلے، یہی امریکہ بڑے تمطراق کے ساتھ آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں گے۔ آج وہی امریکہ منتیں اور ترلے کر رہا ہے، ہمیں اپنے شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔
اللہ نے دھول چٹا دی، ذلتناک اور عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اور دوسری طرف ان طالبان کی اور ان مجاہدین کی اور اللہ کے ان نیک بندوں کی، اور بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو انہوں نے پراسرار بندے لکھا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، ان پراسرار بندوں کی عاجزی دیکھیں، فتح یاب ہو کر کسی سے انتقام نہیں لے رہے، کوئی فتح کے نشے میں چور، کوئی وہاں پہ شرابیں نہیں پی جا رہی، کوئی فتح کے نشے کے اندر جشن نہیں منائے جا رہے، عیاشیاں نہیں کی جا رہی، عزتوں سے نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ ہر ایک کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ عاجزی والے لوگ اللہ ان کو اونچا کر کے دکھائے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کرے اللہ ایسی آزادی اور حریت کی سوچ ہمارے دل دماغ میں بھی پیدا کرتے۔ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان جس پہ مرزائی بڑی تیزی سے تسلط حاصل کر رہے اور بے دین لوگ تسلط حاصل کر رہے، سیکولر اور بے حیا قسم کے لوگ وہ اس ملک پہ حاوی ہو گئے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں کی حکمرانی نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس فرعون کے ذلتناک عذاب سے انہوں نے نجات دی جو خود کو بڑا سمجھتا تھا، اور من المسرفین حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں بھی اپنی منمانی کرنے والا۔ حالانکہ چاہیے حاکموں کو چاہیے کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں اپنی منمانی چھوڑ دیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کان وقافا عند القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو عمر کی بھی بریکیں لگ جاتی تھی، عمر بھی رک جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامہ یہ جاری کیا کہ جب کوئی معاملہ ہو اور وہاں گواہی لینے کی ضرورت پیش آئے تو گواہوں سے گواہی الگ الگ کر کے لیں گے۔ اب حضرات جانتے ہیں کہ کسی معاملے میں زنا کے علاوہ کسی معاملے میں گواہی کی ضرورت پیش آئے تو دو گواہ ہوتے، دو مرد، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم گواہی کے بیان سنیں گے تو علیحدہ علیحدہ بیان سنیں گے تاکہ جو سچ ہے اس کا نکھیڑا ہو جائے۔ ظاہر ہے جب اس سے علیحدہ سنیں گے، اس سے علیحدہ، اس سے علیحدہ، تو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا، میں حیران ہوتا ہوں اس زمانے کی خواتین پہ، قابل رشک خواتین، اللہ ہمیں ان کے قدموں کی دھول ہی نصیب فرما دے کہ وہ قرآن کو کتنا سمجھتی تھی۔ آج ہم مرد اتنا قرآن کو نہیں سمجھتے جتنا اس زمانے کی خواتین قرآن کو سمجھتی۔ ایک خاتون نے اٹھ کے امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کو کہا کہ امیر المومنین ہم آپ کا یہ حکم نہیں مانتے، ہم اس حکم کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت امیر المومنین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ جناب اس کے خلاف فوج کشی کرو، لشکر کشی کرو، اس کو زبردستی بات منواؤ، یہ کیوں نہیں مانتی، یہ کون ہوتی ہے میرے آرڈر کی خلاف ورزی کرنے والی، بلکہ پوچھا کہ بی بی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں میرا حکم ماننا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ آپ نے کہا کہ علیحدہ علیحدہ بیان سنیں گے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی، عورتیں گواہی میں دو اس لیے ہیں، عورتوں کو دو اس لیے رکھا ہے
کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ قرآن نے تو دو عورتیں اس لیے رکھی کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، تو جب سنیں گے یہ علیحدہ علیحدہ تو دوسری یاد کیسے دلائے گی؟ تو لہذا آپ کا یہ حکم ہم قرآن کے خلاف سمجھتے، ہم نہیں مانتے۔ اب حیران ہوں گے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم نے اپنا جاری کیا آرڈر اس لیے واپس لے لیا کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، لہذا میرا آرڈر واپس، قرآن کی بات چلے گی۔ یہ حاکم کی سوچ ہونی چاہیے۔ قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، میری عقل ختم، اب اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ لیکن فرعونی سوچ کیا تھی؟ من المسرفین، نہیں میری چلے گی، قرآن کو بدلو، اللہ کا پیغام بدلو، نبی کی بات کو تبدیل کرو، میری چلاؤ۔ یہ میرے دوستو فرعونی سوچ ہے، یہ اسراف ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس ذلت سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا عزت دی؟ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان بنی اسرائیل والوں کو جہان والوں پر فوقیت دے دی، اہمیت دے دی۔ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ قیامت تک کے تمام انسانوں سے افضل ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں جتنے عالمین تھے، اس زمانے کے تمام قوموں پر، جتنی اس وقت قومیں تھیں، اللہ نے ساری قوموں میں سب سے زیادہ فوقیت، عظمت، اہمیت وہ بنی اسرائیل کو دی تھی۔ لیکن اب دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے، جو فوقیت ہے، جو عظمت اور شان اللہ نے دی ہے، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا خیر الامہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو علی العالمین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے جہان کا مطلب آج کے بنی اسرائیل کو بھی امت مسلمہ پہ فضیلت، ایسا نہیں۔ جیسا کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو سارے جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہو گئی، وہ ازواج مطہرات سے بھی افضل ہو گئی۔ سیدہ کائنات، ساری جنت کی عورتوں کی سردار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علی العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے افضل حضرت مریم تھی۔ اسی طرح اس زمانے کی ساری قوموں میں سب سے افضل قوم بنی اسرائیل تھی، لیکن اب دنیا جہان کے تمام انسانوں میں سب سے افضل امت جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس میں خیر امت میں داخل کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس آیت کی شرط کو پورا کرے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، جو یہ کام کرے گا وہ خیر امت میں شامل ہے۔ فرمایا ہم نے ان کو آتیناہم من الآیات، ایسی ایسی نشانیاں دی، ما فیہ بلاء مبین، جس میں بڑی کھلی آزمائش تھی۔ علماء نے لکھا ہے بلا کا معنی آزمائش بھی ہے اور بلا کا معنی انعام بھی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے ایسی نشانیاں دی جو ان کے لیے انعام بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے، سانپ بن جاتا، ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے، وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ اسی طرح بے شمار معجزات اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل والوں کو عطا کیے، کہیں ان کو من دیا، کہیں ان کو سلوہ دیا، کہیں ان کو بادلوں کا سایہ دیا، کہیں ان کو جو ہے بنے بنائے لباس عطا کیے۔ یہ مختلف اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی اور اللہ پاک نے ان پہ مختلف امتحانات بھی ڈالے، آزمائشیں بھی آئیں
اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کو یہ کھلی ہوئی آیات دی۔ بنی اسرائیل کا دور گزر گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ پاک فرماتے اب مشرکین مکہ کیا کہتے؟ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتے ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ یقیناً یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی۔ عرب کے مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ موت بس پہلی دفعہ آئے گی، ایک ہی دفعہ موت آئے گی، وما نحن بمنشرین، اور دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت نے ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا۔ ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن عرب کے مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو آگے سے چیلنج کرتے کہ فاتوا بآبائنا، اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمارے جو باپ دادے مر گئے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ آپ جو کہتے بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمارے باپ دادے جو قبروں میں چلے گئے، مر گئے ہوئے، مٹ گئے ہوئے، ان کو آپ زندہ کر کے دکھائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ چیلنج کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس کا جواب اگلی آیات میں دیا ہے، وہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمین۔